یہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس حالات میں جو پہنچے ہیں ہمیں پہنچا دیا گیا ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں، دنیا کی طاقتوں نے سازش کی، فلاں نے مکر کیا، فلاں نے ایسا کیا، اقوام نے ایسا کیا، ہمارے ملک نے ایسا کیا، فلاں بڑھ گئے۔ اپنی ذمہ داری خود قبول کیجئے کہ یہ جو کمیاں آئی ہیں ہماری وجہ سے آئی۔ قرآن ہم نے خود سے چھوڑا ہے، سنت ہم نے خود سے چھوڑی ہے، اس کا غلط مطلب ہم نے سمجھا ہے، اس کا محدود مطلب ہم نے سمجھا ہے۔ اب یہ جو ہماری حالت ہے کہ تعلیم میں ہم پیچھے ہیں، ہم کو تعلیمی ادارے بنانے پڑیں گے۔ یہ جو ہماری حالت ہے کہ سیاست میں ہم پیچھے ہیں، ہمیں سیاسی قوت پیدا کرنی پڑے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدأ فطوبى للغرباء۔ برادران اسلام، سورہ صف کی دو آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ یہ حدیث پاک اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں پورے ماضی کی داستان ہے، حال کی تصویر ہے اور مستقبل کی بشارت ہے۔ اسلام کیسے آیا، کیا کردار اس نے ادا کیا، پھر کہاں پہنچ جائے گا، ان حالات میں جو لوگ اسلام کو پائیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ بات اس حدیث پاک میں بیان کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم ہیں، بعض دفعہ آپ کی زبان مبارک سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ وہ پوری تاریخ کا احاطہ کرتے ہیں، بڑا پیغام ہوتا ہے اس میں۔ خالی اسی ایک حدیث پاک کو ہم سمجھیں، اس کے مطابق اپنے لیے کوئی لاہ عمل ہم طے کریں تو پورا میسج ہے اس میں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بدأ الاسلام غریبا، اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا۔ غربت کا مطلب اجنبیت کی حالت میں، بیگانگی کی حالت میں، جب لوگ اسلام کو، اسلام کی قدروں کو، اسلام کی خوبیوں کو، اسلام کی تعلیمات کو نہیں جانتے تھے، ان کو اس کی ہر بات نئی لگتی تھی، انہیں اس کی ہر بات سے پریشانی ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت پیش کی تو شرک کی چیخیں نکلنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معبودان باطل کو چھوڑ کر ایک معبود کی عبادت کی دعوت دی تو معبودان باطل کے ایوانوں میں لرزہ پیدا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کے قیام کی بات کی۔ حقوق اللہ کی طرف سے متعین ہے، اللہ کی طرف سے عدل کا ایک نظام ہے، اس میں سب کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ تو جو ظلم کے، سرکشی کے دل دادا لوگ تھے ان کی بھویں چڑھنے لگی۔ آپ نے معیشت کا، نظام زندگی کا، کھانے کمانے کا، خرچہ کرنے کا ایک متوازن، ایک منصفانہ نظام دیا تو سود میں لت پت معاشرہ اس کی کرہ نکلنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا، شرم، عزت و اکرام کی دعوت دی تو حیا باختہ جو لوگ تھے ان کو پریشانیاں ہونے لگی۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں جب جو بات کہتے تھے
ان لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی تھی، طرح طرح کے آزار کرتے تھے، طرح طرح کے ہیلے حوالے کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ کہنا پڑا انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فی قلوبنا اکنہ، جس چیز کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں ہمارے دلوں میں پردہ پڑا ہوا ہے۔ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعوننا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے کانوں میں ثقل ہے، وہ جو سنائی نہیں دے رہا ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ حائل ہے، سننا نہیں چاہتے تھے، بات کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن یہ اسلام کی شروع کی حالت تھی۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ آپ کی دعوت کا اثر ہوا، لوگوں نے سنا، سننے والے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ آپ کی جو 23 سال کی قلیل مدت ہے نبوت و رسالت کی، اسی میں یہ لمحہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اعتماد سے اعلان کیا کہ اللہ نے انسانیت کی بھلائی کے لیے جو دین بھیجا تھا، جو شریعت بھیجی تھی، اس شریعت کا اتمام ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں اپنے حج کے موقع پر، جب اس کے چند ماہ کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، آپ نے کیا۔ اور آپ نے صرف یہی اعلان نہیں کیا، اس موقع پر موٹی موٹی وہ باتیں جو قرآن اور سنت کی پہلے سے معاشرے میں اسٹیبلش تھیں، آپ نے ایک مرتبہ ان کا پھر اعادہ کیا۔ جن جاہلی رسموں کو آپ ختم کر چکے تھے، ان کے بارے میں کہا کہ جاہلی رسومات میرے قدموں کے نیچے، سودی نظام کا ڈھایا جا چکا تھا، اس کے بارے میں کہا کہ اللہ نے اسے حرام قرار دے دیا ہے، تو یہ ہمیشہ کے لیے حرام، اور متعدد باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس 23 برس کے اختتام پر اگر ہم معلوم دنیا کا جائزہ لیتے ہیں تو جو ظلم کے دل دادا تھے وہ امن کے خوگر ہو گئے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئے۔ جو وحشت جن کی خوبی تھی، امن کے دل دادا ہو گئے۔ اور اگر اس وقت کی ہم قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں، اس وقت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھیں، تو بدال اسلام و غریبا، جب 23 سال پہلے اسلام شروع ہوا تھا تب اجنبی تھا، لیکن اب کیفیت یہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جوق در جوق اب اسلام میں آ رہے ہیں، اسلام میں ہی عافیت سمجھ رہے ہیں، اسلام ہی ان کی پناہ گاہ ہے، اسلام ہی ان کے لیے ان کا مستقبل ہے، اسلام ہی ان کو اللہ کی طرف، اللہ کے انعامات کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس وقت کی معلوم دنیا نے اس کا اقرار کر دیا۔ وہ خانہ کعبہ جو بتوں کی آماج گاہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان کے ساتھ کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ پھر خطے صرف مکہ نہیں، مدینہ نہیں، جزیرۃ العرب میں بت نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ بدا الاسلام و غریبا، تو اس کا مطلب ہوا کہ شروع ہوا تھا جب غریب تھا، لیکن اب اسلام معلوم دنیا کے لیے معلوم حقیقت تھی، مانوس حقیقت تھی، اور اسی میں لوگوں کے لیے، سب کے لیے پناہ تھی۔ یہ صرف عہد نبوی تک کی بات نہیں ہے، عہد رسالت کی بات نہیں ہے۔ آپ 150 سال نہیں، 1000 سال آپ نے حکومت کی ہے اسی اسلام کے بل پر۔ دنیا میں علم کی طاقت تھی تو اسلام کی تھی، تحقیقات، اکتشافات، ایجادات وغیرہ مسلمان کر رہے تھے۔ سیاست، بین الاقوامی سیاست میں قیادت مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی۔ آپ ہی کی ایجادات پہ، آپ ہی کے ایجاد کردہ علوم اور تحقیقات پر یورپ نے اپنی تحقیقات کی بنیاد رکھی۔ یہ سچائی ہے، سارے مورخ اس کو مانتے ہیں کہ اسلام کی طاقت تھی جس نے دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا، اسلام کی طاقت
تھی جس نے حقوق لوگوں کو دلائے، اسلام کی طاقت تھی جس نے انسانیت کی بہبود کے لیے تمام طرح کے علوم ایجاد کیے اور لوگوں کی رہنمائی فرمائی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث پاک میں ایک بات اور ارشاد فرمائی، یہ ہم لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہے۔ آپ نے یہاں یہ فرمایا کہ اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا تھا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام پھر اسی حال میں پلٹ جائے گا جیسا کہ شروع ہوا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام پھر، اسلام کی قدریں، اسلام کی خوبیاں، اسلام کی طاقت یہ مات پڑ جائے گی۔ اسلام کی دعوت لے کر اٹھنے والے خار ہوں گے، تانے دیے جائیں گے، انہیں دقیانوسی کہا جائے گا۔ اسلام کی جو اچھائیاں ہیں دنیا اس کا غلط معنی پہنا دے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور اگر ہم آج کی دنیا کا جائزہ لیں، آج کے حالات کا جائزہ لیں، تو مسلمان تعداد میں کم نہیں، 2 ارب تقریباً، بہت بڑی تعداد ہے۔ لیکن یہ تو سچائی ہے نا کہ ہماری جو قدریں ہیں ان پر پردہ پڑ گیا۔ یہ تو سچائی ہے نا کہ علم میں ہم پیچھے ہیں۔ یہ تو حقیقت ہے نا کہ معیشت ہماری کمزور ہے۔ یہ تو حقیقت ہے نا کہ سیاسی طور پر ہمیں کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو حقیقت ہے نا کہ جیلوں میں سب سے زیادہ ہمارے لوگ۔ سوچنے کی بات ہے، ایسی پستی کیوں ہے؟ قرآن موجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود، مساجد موجود، جماعتیں موجود، دین کا نام لینے والے لوگ موجود، اور دین اور مسلمان بیعتبار مجموعی خار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ۔ ہم جس حال میں ہیں، جو منظرنامہ ہمارے سامنے ہے، یہ ویسا نہیں ہے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنانا چاہتے تھے، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ باتیں بتائیں کہ اب دین کا اتمام ہو گیا، دین کی قدروں کا اتمام ہو گیا، جاہلی رسومات میں نے اپنے قدموں تلے رود دی، تو آپ نے اسی موقع پر یہ فرمایا کہ شیطان تمہارے درمیان ہے، بڑی بڑی باتوں پر تم نے عمل کر لیا ہے، تمہاری چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کے ذریعے وہ تم کو بڑی گناہ کی طرف لے جائے گا۔ اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو، ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جاتا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم لوگ ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم قرآن اور سنت کو پکڑے رہو گے۔ یہ والی بات وہ ہے جس پر ہم کو ٹھہرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے نسخے ہمارے درمیان ہیں اور بے شمار ہیں۔ دعویٰ بھی ہم سب لوگوں کے یہ کہ ہم قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہیں، مسلم معاشرہ قرآن اور سنت کا ترجمان ہے، یہ بات بھی ہم لوگ کہتے ہیں، لیکن کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا یہ ہمارا درست ہے دعویٰ؟ قرآن مجید نے بہت واضح لفظوں میں یہ کہا ہے کہ سود حرام ہے، سود کھانا پیٹ میں انگارے بھرنا ہے۔ کتنے مسلمان یقینی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سودی نظام سے میرا بالکل لیا چھٹکارا ہے، نفرت کرتا ہوں، میں نہیں لیتا سود۔ قرآن مجید نے یہ کہا تھا عدل کرنے والا صرف اللہ ہے،
اللہ نے اس قرآن کے ذریعے تم کو ایک نظام عدل دیا ہے. تمہارے درمیان کبھی کوئی اختلاف ہو، کوئی نزاع ہو تو قرآن سے رجوع کرو. اور یہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ نے جو قرآن نازل کر دیا ہے، اپنے نزاعات میں جو لوگ اس کو حکم نہیں بنائیں گے، اس سے فیصلہ نہیں لیں گے، وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق. پوچھو میرے قرآن والے بھائیوں، میرے معاشرے میں قرآن قائم ہے یہ دعویٰ کرنے والے بھائیوں، کتنے مسلمان ہیں جو اپنے نزاعات قرآن کے ذریعے حل کرواتے ہیں؟ ان کے درمیان عدل کرنے والا قرآن ہے. کون ان طاغوتی عدالتوں سے نفرت کرتا ہے؟ دعویٰ کر دینا آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت واضح حکم دیا وراثت کا ترکے کا. اس کے بعد یہ فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی کھینچی ہوئی لکیریں ہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. ان اللہ کے حدود کو، ان لائنوں کو جو پھلانگنے کی کوشش کرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا. تین مثالیں ہیں، تینوں پر ہم اپنا پورا مسلم معاشرہ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ ہم کتنا قرآن مجید پر قائم ہیں. مسلم معاشرہ دعویٰ کرتا ہے، ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں بڑا اطمینان ہے کہ ہم لوگ سنتوں پر بنے ہوئے ہیں، ہماری زندگی سنتوں کے مطابق چل رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بڑی سنت، سب سے بڑی سنت، آپ کا سب سے بڑا فریضہ دین کی دعوت ہے. آپ نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی پہنچ جائے اسے دوسروں تک پہنچانا ہے. گریبان میں جھانک کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں اس سنت میں ہم کتنے لوگ قائم کر رہے ہیں، کتنے لوگ دعوت کے لیے وقت لگا رہے ہیں، کتنے لوگ داعی بننے کی تیاری کر رہے ہیں، کتنوں کی دعوتوں کا اثر ہوا، غیر مسلم معاشرہ اسلام کی طرف آیا، اس کی غلط فہمی دور ہوئی. دعویٰ کرنا آسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ بڑا واضح کھلا نمونہ ہے نا. آپ کی دعوت ہی سے تو یہ سب کچھ ہوا جو پورا اسلام بدلا. اسلام جو ہے اجنبی سے لوگوں کے دلوں کی آواز بن گیا. پھر اتنی آزمائشیں ہماری، اتنے پریشان کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس نہ میڈیا میں اپنی بات پہنچانے کا سلیقہ ہے، نہ ہمارے پاس دعوت کا کوئی نظام ہے، نہ ہمارے پاس اپنے بھائی بہن سے ملنے کا، ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کا کوئی نظام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی خوبی اور جس کی آپ نے تلقین کی تھی وہ صدق و صفا، سچائی. خود آپ حق، اللہ حق، حق کی تعلیم، اور زبان سے ہر وقت حق نکلے. آپ نے فرمایا کہ کوئی خالی اپنی زبان کی حفاظت دے دے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. کتنے آرام سے جھوٹ بول لیتے ہیں ہم سب لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا عدل تھی. ہر چیز میں آپ نے عدل قائم کیا. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل ایک گھڑی کا بھی ہو تو اللہ کے نزدیک 60 سال کی عبادت کے برابر ہے. حقوق العباد بڑی تاکید کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بندے کا کوئی حق نہیں رہا. کتنے حقوق مارتے ہیں ہم لوگ اپنے پڑوسیوں کے، اپنے اساتذہ کے، اپنے طلباء کے، اپنے اداروں کے، اپنی قوم کے، اپنی بہنوں کے. تو میرے بھائیوں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں پلٹنا چاہیے قرآن اور سنت کی طرف، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت پڑھنی چاہیے اور ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی صرف پابندی کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پورے قرآن مجید کو اڈاپٹ کرنا ہے، سن کر، سمجھ کر، پڑھ کر، پوچھ کر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے مثال زندگی ہے، بے مثال تعلیمات ہیں،
ان تمام تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اختیار کرنا ہے۔ اگر ہم پلٹنا چاہتے ہیں پھر سے تو ہمیں اور کئی کام کرنے پڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، کہ پھر سے یہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ شروع ہوا تھا، تو یہ 3 پیریڈ ہوئے۔ ایک پیریڈ یہ کہ اسلام غربت کی حالت میں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مانوس بنا دیا، اور پھر اسلام پھر سے اب لگتا ہے ہمارے کردار سے کہ غربت کی حالت میں چلا گیا۔ کیا تاریخ یہی مکمل ہو گئی انسانیت کی؟ اب جو جس حال میں جو پٹ رہا ہے پٹتا رہے گا، بھاگ جائے، دریا میں کود جائے، سمندر میں کود جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث پاک میں پیشن گوئی کی ہے، فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جن کو یہ والا اجنبی والا غربت والا دور ملے، جب ان کے زمانے میں اسلام اجنبی ہو جائے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں اسی حدیث کے ساتھ یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں، فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسِ، جب فساد عام ہو جائے، اس حال میں جو لوگ اصلاح کا کام کریں، نیکی کا کام کریں، دعوت کا کام کریں، اپنے فریضے کو سمجھیں، ان کے لیے بشارت ہے۔ تو میرے ایمان والے بھائیو، حدیث پاک کا یہ جو آخری ٹکڑا ہے یہ ہم لوگوں کو مخاطب کرتا ہے۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اس انسانیت کی تاریخ تمام ہو گئی، اب کچھ بدلنے والا نہیں ہے، تو گویا ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو بڑے آرام سے اپنے آپ کو ایکس مسلم کہہ رہے ہیں۔ گویا آپ ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو بچیاں ایمان کا سودا کر رہی ہیں اور غیر مسلمین کے ساتھ جا رہی ہیں۔ گویا آپ ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو طاغوت کی ہم نوائی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایمان والوں کو بشارت دی تھی کہ تم اگر ایمان کی کیفیت میں ہو اور تمہیں اس کا یہ احساس ہو جائے کہ تمہارا دین اجنبی ہو گیا ہے، تو دین کو زندہ کرنا تمہارا کام ہے، طاغوت سے آنکھیں ملانا تمہارا کام ہے، جاہلیت کو مٹانے کے لیے کھڑے ہونا تمہارا کام ہے، جاہلیت سے آنکھ ملانا اور جاہلیت کو دور کرنا تمہارا کام ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشارت ہے تم لوگوں کے لیے۔ میرے ایمان والے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں اچھا ہونے کا ایک راستہ دکھایا ہے تو وہ راستہ ہمیں چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا، اللہ کے انعام کا ایک راستہ دکھایا ہے تو وہ راستہ ہمیں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہر مسلمان یہی کہے گا چاہیے۔ تو چاہیے تو پھر پلٹو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف، جو تعلیمات آپ نے دی، جو دین آپ نے دیا ہے، جو اخلاق آپ نے دیا ہے، جو سیرت آپ نے دی ہے، اس کی طرف پلٹو، اپنی زندگیوں میں اتارو۔ اور جو لوگ ہمارے برادران وطن ہیں جو ہمارے سلسلے میں غلط فہمی مبتلا ہیں، دین کے سلسلے میں غلط فہمی مبتلا ہیں، نبوت کے سلسلے میں غلط فہمی مبتلا ہیں، ان کے سلسلے میں بھی ان تک بھی یہ پیغام پہنچاؤ۔ اس پیغام پہنچانے کے لیے خالی قرآن و سنت کو ہم لوگ اختیار کر لیں، ہمارا بہت سا کام ہو جائے گا۔ ہم کو چند کام اور کرنے پڑیں گے۔ یہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس حالات میں جو پہنچے ہیں ہمیں پہنچا دیا گیا ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں، دنیا کی طاقتوں نے سازش کی، فلاں نے مکر کیا، فلاں نے ایسا کیا، اقوام نے ایسا کیا، ہمارے ملک نے ایسا کیا، فلاں بڑھ گئے۔ ذمہ داری کا چارج خود لو، اپنی ذمہ داری خود قبول کیجئے کہ یہ جو کمیاں آئی ہیں ہماری وجہ سے آئی ہیں۔ قرآن ہم نے خود سے چھوڑا ہے، سنت ہم نے خود سے چھوڑی ہے، اس کا غلط مطلب ہم نے سمجھا ہے، اس کا محدود مطلب ہم نے سمجھا ہے۔ اب یہ جو ہماری حالت ہے کہ تعلیم میں ہم پیچھے ہیں، تو ہم کو تعلیمی ادارے بنانے پڑیں گے۔ یہ جو ہماری حالت ہے کہ سیاست میں ہم پیچھے ہیں، ہمیں سیاسی قوت پیدا کرنی پڑے گی۔ یہ جو ہماری حالت ہے کہ ہمارے لوگ زیادہ جیل میں ہیں، بلا شبہ ان میں بہت سے معصوم لوگ ہیں، بہت سے معصوم لوگ ہیں اور زبردستی ڈالے گئے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی کرتوت کی وجہ سے۔ تو جب ہمارا معیار بلند ہوگا، جب ہمارا اخلاق بلند ہوگا، جب ہماری سیرت بلند ہوگی، تب پھر ہم ان چیزوں پر قابو پا سکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جاہلیت، جاہلی رسومات میرے قدموں کے نیچے۔ سوچو میرے بھائیوں بہت ٹھنڈے دل سے،
کون سی رسم شادی بیاہ کی، مرنے کی، پیدائش کی ایسی نہیں ہے جو ہمیں بہت عزیز نہ ہو. ساری محبت بزرگ کے مرنے کے بعد ہماری جاگتی ہے، اور وہ کام کر ڈالتے ہیں جس کی حدیث میں، قرآن میں کہیں کوئی گنجائش نہیں. شادیوں میں تو بالکل ہی کنٹرول نہیں ہوتا. تمام آیات آ کر کے کھڑی ہو جائیں ہمارے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے اسراف میں منع کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. حیا اور شرم کا جو تصور قرآن مجید میں ہے اس دن کے لیے سارا سسپینڈ ہو جاتا ہے. تو ہم جاہلیت سے محبت بھی کریں گے، دین کے غلبہ کی خواہش بھی کریں گے، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میرے بھائیوں، اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کفر کی، کافروں کی صفت یہ بیان کی ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ جو دین ہے، توحید ہے، اس کے چراغ کو تو یہ کافر بجھانا چاہتے ہیں اور بجھانے میں لگے ہوئے ہیں، اور بہت سا کام انہوں نے کر لیا ہے. لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اس نور توحید کا وہ اتمام کر کے رہے گا. کس زمانے میں کرے گا، کس کے ذریعے کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فطوبیٰ للغرباء. اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ وہ خوش قسمت لوگ ہم بن سکتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ بدلاؤ لانا چاہتا ہے، تو ہمیں اپنے کردار میں بدلاؤ لانے کی کوشش کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی اسی لیے ہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ کا یہ دین، دین کی دعوت، دین کا اخلاق، دین کی تعلیمات، یہ غالب ہونے کے لیے آئی ہیں، غالب ہو کر کے رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب کیا، پھر غالب ہوں گے. دنیا اس وقت بہت پریشان ہے، ظلم سے پریشان ہے، بدامنی سے پریشان ہے، جہالت سے پریشان ہے، بے حیائی سے پریشان ہے، حیا باختگی سے پریشان ہے. اسے امن چاہیے، سکون چاہیے. وہ امن، وہ سکون، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے. انسانیت کی پناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے. تو میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اگر ایسے زمانے میں، ایسا زمانہ آپ کو ملے جب اسلام پھر سے اجنبی ہو جائے، تو کھڑے ہو جانا، دین کی دعوت کو لے کر کے کھڑے ہو جانا، قرآن کو لے کر کے کھڑے ہو جانا، اپنی سیرتوں کو اس صورت میں نکھارنا، اور دنیا کو کے لیے امن کا پیغامبر بننا. تو میرے بھائیوں، یہ قرآن ہمارے درمیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہمارے درمیان، نیک جذبات بھی ہم سب لوگوں میں بہت ہیں، اور کام کرنے والے لوگ بھی بہت ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شعور کے ساتھ اس فریضے کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ اس جدوجہد میں حصہ لینے والا ہمیں بنا دے، ہماری توانائیاں اس میں لگا دے، ہمارے وسائل اس میں لگا دے، ہمارا خون اس میں لگا دے. ہماری جدوجہد اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبول کر لے. یہ دین اللہ نے سربلندی کے لیے بھیجا ہے، انسانیت کے امن کے لیے بھیجا ہے، سکون کے لیے بھیجا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے دین کو یہ غلبہ عطا فرما دے. یا اللہ، تو سننے والا ہے، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے. اتنے سارے مسلمان تیرے حضور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں دین کا غلبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا غلبہ، سنتوں کا احیاء. اے اللہ تو اس کے وسائل میں ہم پہنچا دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.